السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے جو آج کی داستان ہے وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 100 پیاز 100 لتر، یہ صورتحال کس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی بات کروں گا اور وہ کردار بھی ایکسپوز کروں گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج جمعہ ہے اور جمعے کو قومی اسمبلی کا اجلاس معمول کے مطابق صبح کو ہوتا ہے، 11 بجے کا ٹائم تھا اور اجلاس اسپیکر ریاض صادق کی صدارت میں شروع ہوا اور تلاوت کے بعد پی ٹی آئی نے معمول کے مطابق بات کرنی چاہیے، لیکن اسپیکر نے بات کا موقع نہیں دیا۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کارروائی چلانے نہیں دیتے، آپ جو ایجنڈا ہے اس پر بات کرنے نہیں دیتے۔ اور اگر بات ہے ریزولوشن کی، تو ریزولوشن کی صورتحال یہ ہے کہ پیر کے روز پاکستان پیپلز پارٹی کے 30 ارکان نے متنازع کینالز پہ بات کی اور تفصیلی بات ہوئی، سیر حاصل بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک ریزولوشن لائی گئی اور یہ کہا گیا کہ ریزولوشن پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ 30 لوگ کسی ایک ایشو پر بات کر لیں اور سیر حاصل بحث ہو جائے تو اس کے بعد اسی ایشو پر دوبارہ ریزولوشن جمع کرائی جائے اور بات کی جائے؟ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کہانی کے پیچھے جو چالاکی ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیشن اور قومی اسمبلی کے رولز کو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خود اپنے دام میں پھنس گئی۔ وہ اس طرح کے پیر کے روز متنازع کینال پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کر لی، 30 لوگوں نے تفصیلی بات کی اور جو بھی اپنے دل کی بات تھی انہوں نے وہ نکالی اور الزامات لگائے، تڑیاں دیں، دھمکیاں دیں۔ اس کے بعد یہ اجلاس ہو گیا ملتوی اور منگل کو یہ خبر میڈیا میں چلانے کی کوشش کی گئی کہ ایک قرارداد جمع کرائی گئی جس کی پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نے مخالفت کی۔ حالانکہ باضابطہ کوئی قرارداد جمع نہیں ہوئی، صرف بات ہوئی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی ایشو پر آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس ایشو پر تقریباً رولز کے مطابق 30 دنوں تک آپ دوبارہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اسپیکر اجازت نہیں دیتے تو رولز بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو قرارداد کا ایشو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اس کو پیش کرانے کی کوشش کی، یہ صرف ایک گیم تھی۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما، وہ نوید قمر ہوں یا باقی رہنما ہوں، انہیں پتہ ہے رولز کا، اچھی طرح پتہ ہے کہ رولز کے مطابق کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ریزولوشن آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ اگر ریزولوشن کے بعد ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کی اہمیت، حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایک ڈھکوسلا تھی اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ایکسپوز ہوتی آ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پی ٹی آئی نے ایک روز پہلے ایک قرارداد جمع کرائی اسپیکر ریاض صادق کے پاس، اور یہ ٹھوس ایک قرارداد تھی متنازع کینالز کے حوالے سے، پانی کی دستیابی کے حوالے سے، پانی کی تقسیم کے حوالے سے، سندھ کے لوگوں کی جو آواز ہے یا وہاں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ٹھوس نکات اٹھائے گئے تھے۔ لیکن یہ قرارداد اب شاید ہی مجھے لگتا ہے کہ پیش ہو، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ریزولوشن آئے اور وہ ایکسپوز ہو، کیونکہ اس ریزولوشن پر جو سیاسی جماعتیں ایوان میں موجود ہیں اس میں انہوں نے کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کے یہ موقع گوا دیا کہ پہلے ڈیبیٹ کی، اس کے بعد ریزولوشن کا ڈرامہ رچایا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریزولوشن آپ پیش کرنے نہیں دیں گے تو ہم ایوان میں نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایشو پہ کوئی پیش رفت نہیں ہونی، اور پی ٹی آئی کا اگر ریزولوشن آ جاتا ہے تو مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم جو جماعتیں سیاست کرتی ہیں، سندھ کے ان کے اسٹیٹس ہیں اور وہاں پانی کا ایشو جو گمبھیر ایک صورتحال اختیار کر چکی ہے، تو اس کے حوالے سے
سب کو ایکسپوز ہونا ہے، کسی کو مثبت طریقے سے ایکسپوز ہونا ہے، کسی کا منفی کردار سامنے آیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے آج کی قومی اسمبلی کی کارروائی کی۔ تو سیاسی جماعتیں جس طرح ایکسپوز ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ووٹر، ان کے عوام، ان کے جو سرزمین کے باسی ہیں وہ اچھی طرح دیکھ بھی رہے ہیں اور جان بھی گئے ہیں۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔